رسیدیں نہیں ہوتی. لیکن کچھ ہوا ہوگا نا, ایسے تو نہیں سیکھا بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں سینکڑوں. اب میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتا دوں 1400. یار کیا یہ چھوڑو نا یار, ایسی بات نہیں کرتے, الزام نہیں لگاتے, وہ جنرل بات کرتے ہیں. آپ بڑا اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, ایسے نہ کیا کریں. اچھا چلے ٹھیک. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اتنی کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ چکر کیا ہے؟ اچھا یہ آپ بتا دیں چکر کیا ہے, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں تھوڑی ٹینشن کریٹ کرنا چاہ رہا تھا. ہاں نہیں, میں وہی بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو ہی کیوں کیڑے نظر آئے. ارے اعظم سواتی صاحب کی بات کی آپ نے, میرا بڑا دل تھا کہ آج میں اعظم سواتی صاحب کو لائن پہ لے لوں اور میں ان سے ایک سوال پوچھوں. پھر میں نے کہا شاید رہنے دیں, میں کہہ دیتا ہوں کہ سوال میرے ذہن میں ہے, وہ جواب تیار کر لیں, اگلے منڈے کے دن دیکھیں گے, پھر پوچھیں گے اگر اور کوئی انکشافات ہوئی ہے تو. سوال میرا سواتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ یہ ابھی حال ہی میں ایک شپ سمندری جہاز کی انسپیکشن کرنے گئے تھے. سواتی صاحب جی کہاں گئے تھے؟ یو اے ای گئے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو سوال میرا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں انسپیکشن کیا کرنے گئے تھے؟ جہاز کی. ارے تو جہاز کی انسپیکشن سائنس کا منسٹر کیا کرنے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کا جواب بھی مل سکتا ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ سواتی صاحب تیاری کر لیں. ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا منسٹر جا رہا ہے ایک جہاز کی انسپیکشن کرنے. جناب تو وہ کیا تھا, کیوں تھا, اس کے آگے کیا, اس کے پیچھے کیا, چھوڑ دیجئے بات, آگے چلے. تو سواتی صاحب بھی ہو گئے, کاظمی صاحب بھی ہو گئے, کاکڑ صاحب بھی ہو گئے. صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تکلیف کیا ہے, اچھا مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی, سیدھی سی بات, 2 دن پہلے میں نے کہا, پھر میں نے کل دہرایا کہ جھگڑا ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے اوپر, وزارت مذہبی امور, وزارت مذہبی امور کے اوپر جھگڑا ہے. وہ چاہیے مولانا کو, جے یو آئی کو وہ چاہیے ایٹ اینی کاسٹ, ایٹ اینی کاسٹ, ہر قیمت. اس لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا اور سواتی صاحب سے یہ اٹیک کروائی گئی اور مولانا پیچھے چپ کر کے بیٹھے رہے. اس کی زبان بند نہیں کی. پرائم منسٹر نے کہا بھی انہیں کہ آپ چپ کر جائیں, نہ بات کریں, اور ان سے اٹیک کیا گیا. اور یہ افسوس مجھے اس کا کہ منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے منسٹر صاحب نے بھی نااہلی کی اور بڑی فضول باتیں, فضول حرکتیں کی, جس کی وجہ سے وہ کرپشن کے الزام لگ گئے اور ان کو موقع مل گیا ہے کہ اب اٹیک کر کے یہ منسٹری چھین لی جائے. تو اصلی بات کیا ہے؟ ٹائم ہے ہمارے پاس, میں آپ کو بتاؤں. اوکے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹائم کافی آرام سے. اب میں تھوڑی سی محتاط کروں, طریقے سے چلوں گا. ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU کابینہ میں پیش کیا گیا. اچھا, سینگ چھوڑ دیجئے کب کی بات ہے یہ. اس میں تھا ایک فرینڈلی مسلم کنٹری کی طرف سے ایک تجویز تھی. فرینڈلی مسلم کنٹری, میں نام نہیں لوں گا تو ڈونٹ فورس می. پاورفل, ویری رچ, فرینڈلی مسلم. اب رہ کیا گیا؟ ارے اچھا گیا. تجویز یہ تھی کہ اس ملک کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو پاکستان کے اسکولوں کے اندر کمپلسری طور پہ لگا دیا جائے. اچھا, مدرسے کی بات نہیں ہو رہی, اسکول پرائیویٹ سیکٹر ہے نا مدرسہ, حکومتی اسکولز کے اندر. وہ وہاں کی جو سلیبس ہے نہیں, وہاں کی جو ریلیجس کتابیں ہیں, مذہبی کتابیں ہیں, اس کو ان کی لسٹ وہ ساری کی ساری ہمارے سلیبس کے اندر آنی چاہیے, انکارپوریٹ ہو جائے. یہ ایک MOU کی طور پہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ ہم چاہتے ہیں تعلیم ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. تو چھوڑ دیجیے نا کس نے پیش کی اور کیسے ہوا. ظاہر ہے یہ منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہی ہے جو کہ اس کو آگے بڑھا سکتی ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے. اب آپ 2 باتیں یہاں, کابینہ نے اس کے اوپر غور کر کے اور اس کو ملتوی کر لیا فیصلہ اس کے اوپر کہ ابھی یار یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ سینکڑوں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کی کتابیں اگر لگ جائیں تو اربوں روپے کی کتابوں, ریلیجس بکس جو ہیں وہ ان کا پھر مہیا کرنی پڑیں گی اور اسکولوں میں لگانی پڑیں گی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جب یہ ہوگا وہاں سے تو کتابیں فری آئیں گی اور یہاں آ کے وہ بکیں گی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کیا اس کے اندر وہ کیا چیز ہے, وہ کہاں آئے گا اور کہاں جائے گا. لین دین
زبردست قسم کا بزنس پروپوزیشن. ٹھیک. نمبر 2 جو خطرناک بات وہ یہ کہ ہمارا رسم و رواج اور ہمارے مذہب جس قسم کی یہاں فقہ ہے وہ فرق ہے. اب آپ ایک امپورٹڈ مسلک فرق ہے. صحیح. آپ وہ ان کی جس طریقے سے وہ اسلام کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ان کی ریلیجس نالج جو ہے یا ان کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ آپ اپنے اسکولوں میں لگا دیں. میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا. یہاں بہت بڑے مسئلے بن سکتے ہیں. آگے لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی بنیاد کہاں ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کون ایکسپورٹ کر رہا ہے, کہاں سے پیسے بھی آتے ہیں. یہ باتیں چلتی رہتی ہیں نا. ٹھیک. اور یہ سارے مدارس جو ہمارے یہ کہاں ان کے ساتھ ان کے لنکس ہیں. اوپر سے اب آپ دیکھیے وہ کتابیں بھی آنا چاہتے ہیں وہ. تو اس کے ساتھ یہاں اچھی خاصی بٹوین دا ٹو لیڈنگ سیکٹس دیوبندی بریلوی یہ مسئلہ بن سکتا ہے, بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. یہ ایک پہلے بھی میں نے ایک ذکر کیا تھا ایک بات کا, وہ لوگ بھول گئے, میں نے پوری بات نہیں کی تھی. آج میں نے پوری بات کر دی, صرف میں نے نام نہیں لیے. تو آپ سوچئے اس کے ساتھ کیا یہاں اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے, کاؤنٹر ریولوشن جسے کہتے ہیں. تو منسٹری آف ریلیجس افیئرز بہت ضروری ہے کیپچر کرنا مولانا کے جے یو آئی کے لیے, بیکاز اس کے لیے یہاں وہ بھی ہے اور بھی بہت اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ کہاں آتے جاتے لوگ, کس شہر جاتے ہیں, کس ملک آتے جاتے ہیں, کہاں سے کیا آتا ہے کیا جاتا ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اس لیے یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. مولانا صاحب کے بہت بڑے سٹیکس ہیں گورنمنٹ میں, کسی گورنمنٹ میں بھی بہت بڑے سٹیکس ہیں جے یو آئی کے, اور یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ منسٹری ہے جس کو وہ قابو کرنا چاہتے ہیں. اور میری تجزیہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیں گے, یہ منسٹری ان کے حوالے نہیں دی جائے گی. تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیونکہ اب بات یہ باہر آ رہی ہے, تو کیونکہ اگر منسٹری آف ریلیجس افیئرس کو استعمال کیا جائے سیاسی طور پہ بھی اور کرپشن کے لیے بھی, تو آگے آپ نے دیکھا ایک حج کے اوپر اتنا بڑا کرپشن اسکینڈل ہے, اب اور کوئی نئی چیزیں ہو سکتی ہیں اور بہت سے اس میں اعتراض ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے کہ مولانا صاحب اپنی ساری, جسے انگریزی کا محاورہ ہے کہ برن یور بوٹس, کشتیاں جلا کے ڈوب کے اور وہ دوسرے کنارے پہنچ گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات چیت چلے گی, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کو, بیکاز جو منسٹر صاحبان جو یو آئی کے بیٹھ کے جو کرتے رہے وہ کرتوتیں جو ہیں وہ پھر باہر آنی شروع ہو جائیں گی اور بڑے مسئلے بن جائیں گے, اور اب بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. آن ریکارڈ ہے نا ہر چیز. ارے سیٹھی صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کل بھی ایک سوال آیا تھا جب ہم کوشچنز لے رہے تھے کہ جی مذہبی جماعتوں کو کیا شامل ہونا چاہیے, نہیں شامل ہونا چاہیے سیاست کے اندر, کیونکہ آج بھی کچھ لوگوں نے ای میلز کی تھی کہ جی اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ نہیں شامل ہونا چاہیے, کہ جو علماء ہے وہ سیاست میں جب آ جاتے ہیں تو وہ اور طرف ان کے انٹرسٹ شاید ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کل آپ نے کہا تھا, اتنی بات آپ نے کہی تھی, ہمارے ویورز کو بھی پتا ہے, آپ نے کہا تھا کہ جی سیاست میں ضرور آئیں, ایک جمہوری حق ہے, آئیں الیکٹ ہوں ضرور, لیکن مذہب کو استعمال نہ کریں, مذہب کا استحصال نہ کریں. دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ مولانا پہنچ گئے تھے اس کانفرنس کے اوپر, اب اس کو آل پارٹیز کانفرنس کا نام دے رہے ہیں. اس میں کون سی مین اسٹریم پارٹی, کوئی بھی, ہاں مطلب آل پارٹیز کانفرنس کیوں کہہ رہے ہیں. اور یہ کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ کس سٹیج کے اوپر اس کو ایک دم اس چیز کو ٹائمنگ دیکھیے اس کی کیسے ہے کہ ایک طرف مولانا ادھر ہٹتے ہیں, دوسری طرف وہ بلاسفمی اور وہ سارا ایشو جو ہے اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہاں تک ایشو نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ کوئی پرائیویٹ ممبر بھی پارٹی کا جو ہے پرائیویٹ بل بھی جو ہے وہ بھی پریزنٹ نہ کر سکے. پاس ہونے کی تو بات الگ ہے. اچھا, اور وہ بنا دی گئی ہے تاکہ اس قسم کی وہ شہری رحمان صاحبہ نے ایک بل بنانے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا اس کی پریزنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تو کوئی پرووکیشن نہیں ہے کہیں سے بھی, اور یہ وداؤٹ پرووکیشن یہ ایک چیز کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دو باتیں ہو سکتی تھی. پہلے تو یہ کہ کہیں سے اشارہ آیا کہ آپ ڈی اسٹیبلائز کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے عرض کیا کہ الیکشنز کا وقت آنے والا ہے, سال رہ گئے, اس سے پہلے بہت سی چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی. لوگ اپنی اپنی کہانی لے کے سڑکوں پہ آئیں گے اور یہ اپنے اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے وہ پریزنٹ کریں گے. اچھا, یہ میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا جی, حاجی حنیف طیب صاحب کا, جنرل سیکرٹری ہیں سنی اتحاد کونسل کے. ناظرین وہ کلپ دیکھتے ہیں حاجی صاحب نے کیا کہا ہے. میں اس کروں گا اصل میں معاملہ تو
اب اس کو بڑھا دیا گیا مسلک کی لڑائی، اور یہ کوئی خاص طور پر فضل الرحمان کا گروپ چاہتا ہی نہیں ہے. ہم سے بیٹھ کر تو یہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حکومت سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ مذہبی امور کی وزارت پر ہر صورت میں وہ خود ہی دھرنا دے کے بٹھانا چاہتے ہیں کسی آدمی کو. تو یہ یقیناً ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ لوٹ پھر کے مختلف لوگوں کے پاس آتی رہے تو کسی ایک عقیدے کے لوگوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان تو اصل میں سیاسی معاملے کے جوڑ توڑ میں یہ سب اعلان کر رہے ہیں. ہم نے تو لانگ مارچ والا پروگرام جو ہمارا لاہور میں ختم ہوا تو ہمارے چیئرمین صاحبزادہ حاجی فضل کریم نے اس سلسلے میں 23 مارچ کو کل پاکستان سنی کانفرنس کا اعلان کیا. یہ وہی باتیں کر رہے ہیں نا، مطلب جو میں کہہ رہا ہوں وہی اسی قسم کی بات. ایگزیکٹلی انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کال دی ہوئی تھی لانگ مارچ کی، تو یہ مولانا نے تو اب اس کو ایک قسم کا ہائی جیک کر لیا. وہ مطلب ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں نا وہ، آپ تو اپنے ڈیمانڈز پیش کریں گے، اس کے لیے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کل ہمارے پروگرام میں 2 سوال آئے تھے. لائیو پروگرام ہو رہا تھا تو ٹیلی فون کے اوپر 2 سوال آئے تھے. ایک یہ کہ مائنورٹیز اقلیتیں جو ہیں یہ 25 دسمبر کرسمس ہوتا ہے کرسچنز کا مائنورٹی، اور پھر وہ نیو ایئر ایو بھی مناتے ہیں. اور یہ دونوں جو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں کہ جی وہ ڈیمونسٹریشن شروع ہوں گے، پھر شٹر ڈاؤن ہوگی، تو یہ بالکل بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس موقع پہ جہاں ہمیں تحفظ کی بات کرنی چاہیے اور سیف مائنورٹی رائٹس کی بات کرنی چاہیے جو اسلام میں واضح طور پہ دی گئی، ہم بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں. مجھے بڑا اس کا میرا مطلب تھا کہ مذہب کے اندر سیاست کو لانا اور مذہب کو خراب کرنا، یہ میرا مطلب تھا، اور آج آپ کو نظر آ رہا ہے. نظر آ گیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے پاس کون سے ایسے مقدمات ہیں جن کے فیصلے ہونے چاہیے، فوراً ہونے چاہیے، جس سے کہ انصاف کا بول بالا ہو، یہ بھی ڈسکس کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.